ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی، میں ہوں ابسا کومل۔ آج قومی اور سندھ کی اسمبلی کے اجلاسوں کے دوران حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ جو دیکھا گیا، وہ دیکھ کر عوام یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوں گے کہ کیا یہ وہ کارنامے ہیں جن کے لیے انہوں نے اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے ایوانوں تک بھیجا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو حکومت کی بات سنے بغیر احتجاج نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اپوزیشن ہماری بات سنے بغیر ہنگامہ آرائی کرے گی تو اس سے ایوان کا ماحول خراب ہوگا۔ اور انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ جب تک ہماری نہیں سنے گی ہم اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ ان کی اس پریس کانفرنس کے دوران ہی سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، بجٹ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بطور وزیر خزانہ بجٹ تقریر کرنے لگے تو تحریک انصاف اپوزیشن نے تقریر سنے بغیر ہی سندھ اسمبلی میں بھی ہنگامہ آرائی شروع کر دی، جس کے باعث وزیر اعلیٰ کو ہیڈ فونز لگا کر تقریر کرنا پڑی۔ ساری تقریر کے دوران آپ ہمارے ناظرین بھی ٹی وی پر دیکھتے رہے ہوں گے کہ سیٹیاں بجتی رہیں، ہنگامہ ہوتا رہا سندھ میں اپوزیشن کی طرف سے، اور ہلڑ بازی کے جو مناظر تھے وہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اسی دوران شروع ہو گیا اور پھر تو ہمارے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے گزشتہ روز مکمل نہ ہونے والی تقریر دوبارہ شروع کی تو حکومتی اراکین نے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر ہنگامہ شروع کر دیا، سیٹیاں بجنے لگی، نعرے بازی ہوئی، ہلڑ بازی ہوئی، لیکن بات یہاں تک نہیں رکی جب شہباز صاحب کو اپوزیشن کے اراکین نے اپنے حصار میں لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی بار بار ہنگامہ کرنے والے اراکین کو اپنی نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت کرتے رہے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں اسپیکر صاحب پر غیر جانبداری کا الزام انہوں نے لگایا اور وہ الزام پر وہ قائم رہے۔ حکومتی رکن کی طرف سے جو کام کیا گیا علی نواز اعوان صاحب کی طرف سے، اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ ان کے اور اپوزیشن کے رہنما روحیل اصغر صاحب کے درمیان جو معاملات خراب ہوئے وہ نوبت گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو بجٹ دستاویز مارنے تک پہنچ گئی۔ علی نواز اعوان کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ ٹی وی پر قابل نشر بھی نہیں ہیں، اور یہ ایوان کے اندر انہوں نے اس طرح کا استعمال کیا۔ اسپیکر کی طرف سے اجلاس کو 20 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا، لیکن فریقین کا غصہ کم نہیں ہوا۔ اراکین نے پہلے سے بڑھ کر اس کے بعد ہنگامہ کیا۔ اب اپوزیشن کو حکومت کی بات سن کر احتجاج کرنے کی تلقین کرنے والی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کے اراکین جب اپوزیشن میں تھے اس وقت خود قومی اسمبلی میں کیا کرتے تھے، آئیے ذرا وہ مناظر دیکھتے ہیں۔ گزشتہ بجٹ میں جن مراحل کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں سرائے سود کی کمی، زرعی قرض جات کی حد میں اضافہ، ہارویسٹر پر کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ، سورج مکھی اور کنولا کے بیج کی درآمد پر جنرل سیلز ٹیکس کے خاتمے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ مالی سال 2018-19 کے دوران بھی ان مراحل کو جاری رکھا جائے گا۔ تمام کھادوں پر جنرل سیلز ٹیکس کی یکساں شرح نفاذ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کمی ہے۔ وہ لوگ جن کی آمدنی قابل ٹیکس ہے اور جو اپنے حصے کا ٹیکس ادا نہیں کر رہے، حکومت ان کو ٹیکس میں لانے کے لیے ڈیٹا مائننگ کے ذریعے نئے اقدامات کر رہی ہے۔ اسی کی روایت ختم کر کے بندیوں کی ضرورت پر مبنی پالیسی سازی نہیں ہوگی تب تک شعبے میں۔ یہ مناظر تھے جب پی ٹی آئی خود اپوزیشن میں تھی اور آج حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان کا کردار کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ شاید وہ خود کو جو کہ کہا جاتا ہے مخالفین کی طرف سے کہ پی ٹی آئی حکومت سمجھتی ہے کہ آج بھی وہ اپوزیشن میں اور کنٹینر پر ہی موجود ہیں۔ ان مناظر میں آپ نے دیکھا کیسے مراد سعید صاحب بڑے غصے سے جب نون لیگ بجٹ پیش کر رہی تھی تو جا رہے تھے، اس حد تک کہ اب جو صدر مملکت ہے عارف علوی صاحب، ان کو روکنا پڑا، ان کو فزیکلی اپنے ہاتھوں سے ان کو روکنا پڑا کہ آگے نہ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے والے نمائندے اور ملک کے اعلیٰ ترین ایوانوں کا ایسا ماحول ان کے حقیقی مقاصد اور ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے سازگار ہے، جو کہ یقیناً نہیں ہے، اور یہ ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ پارلیمان کا ماحول اس نہج پر پہنچ گیا، اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف سندھ میں آج پیپلز پارٹی کی حکومت نے بجٹ پیش کر دیا، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے قادر مندوخیل صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ صاحبہ، اور حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کی ممبر قومی اسمبلی
اسمبلی عالیہ حمزہ ملک صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ حالات تو واقعات یہاں تک کیوں پہنچے. مندوخیل صاحب, کیونکہ آپ بھی اسمبلی کے اجلاس میں تھے, پہلے آپ ہمیں اپنا آنکھوں دیکھا حال ایک نیوٹرل اس پہ بھی بتائے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی خاموش رہی قومی اسمبلی میں, لیکن جو کچھ ہوا کس نے شروع کیا, بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ بہت شکریہ. بڑی سمپل سی ہے. میں کل اور پرسوں بھی مختلف چینل پہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ اربوں روپے سے اسمبلی پہ لگا ہے اور کروڑوں روپے کی مد میں ہماری ٹکٹیں, ہمارا رہنا, ہمارے اخراجات یہ پاکستان کی عوام برداشت کر رہی ہے. اب جب یہ ساری چیزیں ٹکٹ ہم میں ہے, میں تو سب کے کہتا ہوں 25 ٹکٹ بزنس کلاس کا مثال کا ملتے ہیں, لگژری ہمیں وہ ملے, اپارٹمنٹ ملے, اور پھر اخراجات دے رہے, کھانا پینا دے رہے, یہ ساری چیزیں دے رہے. میں تو کہتا ہوں کل عام کہتا ہوں. اب بات یہ کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ آپ قانون سازی کریں. سب سے پہلے تو عمران عزیز صاحب یہ کہتے تھے کہ MNA MPA کو ڈیولپمنٹ کے مڈ میں فنڈ دینا یہ رشوت ہے. اب میں غلط الفاظ استعمال کرنے سے گریز کروں گا, یو ٹرن کا لفظ دوں گا جو کہ ان کا بانی ہے, وہی عمران خان صاحب ہے جو ان کو فنڈ دے. اور اب اس وقت بجٹ میں 68 ارب روپے MNA MPA کے فنڈ کے لیے رکھا ہے. اربوں روپے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے IMF سے انہوں نے کرونا کے مد میں امداد لیا ہے اور بجٹ میں صرف رکھے 5 ارب روپے. چل اس کو بھی چھوڑیے, اسمبلی میں جو ہوا جی اس کو بھی چھوڑیے. اسمبلی کا مقصد کیا تھا؟ بجٹ پیش ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اب بجٹ پیش ہو رہا تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھ رہے اب بجٹ میں جو اعداد و شمار جو نے شوکت ترین صاحب فرما رہے تھے وہ سب کے سب جھوٹ تھا. آڈیٹر جنرل کا رپورٹ ان کا جھوٹا ہے, ان کے ساری اعداد و شمار جھوٹ ہیں. اب جھوٹ کا نعرے تو ہم ضرور لگائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے دن 2 دن کا وقفہ تاکہ ہم تھوڑا اسٹڈی کر لیں. آج اور کل بلکہ کل سے یہ تک کہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب, پھر بلاول صاحب اور اس طرح باقی جو MNAs ہے یا جو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ تقریر کریں. اب جو شہباز شریف صاحب نے تقریر شروع کی ہے, کل کی بات بتا رہا ہوں, تو 3 گھنٹے مذاکرات ہوتے رہے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم یہ سمجھے کہ آج تو پرانا معلوم ہوگا, 3 بجے سیشن تھا, 3 بجے کے بجائے 4 بجے کر دیا. اب 4 بجے سے کر لیے تو ایگزیکٹ اسی طرح پھر میں آپ کو بتاؤں حیرت والی بات ہے کہ پارلیمنٹیرین کہتے ہیں, جس میں بھی شامل ہوں, اس کو پاکستان کا اعلیٰ درجہ دیا گیا. جس طرح وہ بچوں کا اور چچورا لڑکوں کی طرح سیٹیاں بجا رہے تھے اور لا رہے تھے, میں تو حیران ہوں کہ اپنے علاقوں میں جائیں گے لوگ اس کو کیا کہیں. یہ سوال بھی ہے ہنا بٹ صاحبہ, لیکن حکومت کیونکہ اب بہت واضح طور پہ بات آج کہہ چکی آ کے, انہوں نے کہا جو طریقہ آپ لوگوں کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا. جب پنجاب میں کل بجٹ پیش کیا گیا آپ وہیں پر تھیں اور وہاں پر بھی اپوزیشن کی طرف سے بھرپور سیٹیاں بجائی گئیں اور احتجاج جس طریقے سے آج سندھ میں اپوزیشن نے کیا. لیکن فواد چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو ہماری ہے اپوزیشن PTI کی, انہوں نے تو شیڈو بجٹ پیش کیا. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے بجائے وہ کہ جو آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے. اور پھر ہم بعد میں حکومت سے پوچھیں گے کہ وہ لوگ خود کیا کر رہے تھے. سب سے پہلے تو ابسا جو آج نیشنل اسمبلی میں ہوا اس بیہیویئر کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں. اور اس طرح کی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ فاؤل لینگویج یوز کی ہے PTI کے کچھ MNAs نے, اور اس کو ہم شو بھی نہیں کر سکتے اور اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں, کیونکہ پارلیمنٹیرینز جو ہوتے ہیں نا وہ رول ماڈل ہوتے ہیں, پیپل لک اپ ٹو دیم. سو سچ کائنڈ آف ویڈیوز جو آپ یہ ہم شو کر رہے ہیں, یہ اصل تبدیلی کا جو اصل چہرہ ہوتا ہے نا, جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تبدیلی اور PTI تبدیلی لے کے آئی, تو یہ ہے تبدیلی کا اصل چہرہ. اور یہ جو سب ان کے MNAs جو کر رہے ہیں نا اور MPAs اور ان کے جو ٹرولز ہیں ٹویٹر پہ, وہ سارے جو ہے نا عمران خان کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. اور یہ میرے آنریبل پیپلز پارٹی کے MPA صاحب کے ساتھ بھی 1-2 دن پہلے جو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کیا, یہ سب چیزیں شو کرتا ہے کہ ان لوگوں کی ٹریننگ کیا ہے اور کون ان کی ٹریننگ کر رہا ہے. تو میں یہی آپ کے پروگرام میں کہنا چاہوں گی کہ PTI کا جو اصل چہرہ ہے نا, تبدیلی کا اصل چہرہ, یہ ایوان میں سامنے آ گیا ہے کہ یہ جو کنٹینر پہ جو کرتے تھے, جس طرح انہوں نے حملہ کیا PTV پہ, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں آ کے گالیاں دینا شروع کر دیں اور یہ سب چیزیں جسٹیفائڈ ہے. بالکل نہیں. دوسری بات,
یہ بات کرتے ابھی فواد چودھری صاحب نے کہا, ان نے کل بھی یہ بات کی کہ عمران خان کو سپیچ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. تو میری بات سنیں کہ ابھی ریسنٹلی فلسطین کا ایشو آیا, ٹی ایل پی والا ایشو آیا, عمران خان صاحب جو سلیکٹڈ, میں تو وزیر اعظم بھی نہیں کہوں گی, سلیکٹڈ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کب آئے تھے لاسٹ پارلیمنٹ میں تقریر کرنے, جب ووٹ آف کانفیڈنس انہیں لینا تھا, اور تب تو اپوزیشن ممبرز تھے بھی نہیں. فلسطین کا ایشو ہوا, عمران خان صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئے نہیں. ٹی ایل پی والا ایشو ہوا, عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں آئے نہیں. لیکن ان کا جب وہ ایک جواز پیش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلا سیشن ہوا تھا اسمبلی کا تو تب تو آپ کی کوئی مخالفت نہیں تھی نا پی ٹی آئی کی حکومت سے. دیکھیں پہلا جب سیشن ہوا آپ لوگوں نے تب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ سلیکٹڈ حکومت ہے, ریگنگ کے طور پہ آئی ہے, انہوں نے آر ٹی ایس بٹھا کے ہمارے پہ مسلط کیا گیا ہے. ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہے, ہم تو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے, اس لیے ہم نے احتجاج کیا. اور پوری دنیا میں آپ جہاں بھی پارلیمنٹ میں دیکھ لیں, یہ اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے احتجاج کرنا. اپوزیشن ہمیشہ ایز اے واچ ڈاگ کام کرتی ہے. دے آر سپوز ٹو ریز ایشوز اینڈ ریز ایشوز اگینسٹ دس. پہلی دفعہ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی واحد حکومت ہے جس کی جو اپوزیشن کے خلاف جو ہے احتجاج کرنا شروع ہو گئی ہے. ان کے اپنے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں, کوشش کریں گے. آپ نے شیریں وزاری کو دیکھا نعرے لگا رہی تھی, فواد چودھری صاحب کو دیکھا وہ کیسے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن یہ کہتے ہوئے کہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہ واقعی بات درست ہے, کیونکہ بڑی منفرد بات ہے. پہلی دفعہ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت خود بجٹ کے سیشنز کے دوران احتجاج کرنے لگ جائے. ہم کوشش کریں گے کہ بریک سے جب واپس آئیں تو حکومت کی نمائندگی بھی ہمارے ساتھ ہو. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں آج جو انتہائی افسوسناک صورتحال بن گئی جب اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے تھے, اسی کے بارے میں. اور ہمیں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا. آپ کو ویلکم کہوں گی شو میں. پہلے آپ بتائے گا, اب خبریں آ رہی ہیں کہ ملکہ بخاری صاحبہ بھی زخمی ہوئی. یہ جو ساری سچویشن بن رہی تھی اس کے اندر وہ کیا ہوا؟ دوسری بات یہ کہ اس دن آپ کی جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو آپ کی اراکین جو تھیں حکومتی وہ گئیں اور اپوزیشن کا بڑا ایک جمہوری انداز جو ہوتا ہے عام طور پہ پلے کارڈز اٹھا کے احتجاج کے, خواتین احتجاج کر رہی تھی, مریم اورنگزیب اور دیگر, ان سے ہم نے ویژولز میں دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے پلے کارڈز پھاڑ دیے گئے. تو کسی ایک جانب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سک رہا, بلکہ ہمیں حکومت کا زیادہ کردار معاملات کو خراب کرنے میں نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. آپ نے ایک تو مجھے انوائٹ کیا اور میرے سے سب کچھ پوچھا. اٹس ریئلی انفارچونیٹ. آپ نے اگر دیکھا ہو کہ ظاہر ہے ہوا کیا تھا اس دن, ہوا یہ تھا کہ آپ احتجاج کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جمہوری حق ہے. لیکن جب آپ آ جائیں گے ہماری سائٹ کے اوپر, وہ اپنی سائٹ چھوڑ کر ہماری سائٹ کے اوپر آ کر انہوں نے مریم اورنگزیب اور ان کے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے پروٹیسٹ سٹارٹ کیا, اور انہوں نے ایسی وہ باتیں کرے تھے کہ دیٹ واز ٹوٹلی انبیئریبل. یعنی انہوں نے ویڈیو کا آدھا کلپ شیئر کیا جس کے اندر انہوں نے یہ شیئر نہیں کیا کہ وہ اپنی سائٹ پر نہیں تھی, دے ور آن اور سائڈ, اور وہ ڈیلیبریٹلی ہماری طرف آئیں. اور کیا کہہ رہی تھی؟ اور وہ کیا کہہ رہی تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ہماری لیڈرشپ کو گالیاں نکالیں گے, اگر آپ ہماری لیڈرشپ کو ابیوز کریں گے, تو میرے خیال میں یہ کسی کے لیے ابھی آپ اسمبلی کے اجلاس میں تھے, علی نواز اوان صاحب نے کس طرح کے الفاظ, میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. اب جو ہوا, آپ ہماری ماؤں بہنوں کو گالیاں نکالیں وہاں سے کھڑے ہو کر. ہم ابھی آپ کو پورے میڈیا کو کلپس مل جائیں گے کہ جس طرح کی وہاں پر ابیوسو لینگویج یوز کی گئی خواتین کے لیے, ماؤں بہنوں کے لیے. یعنی میں اس کو آپ کے آگے نہیں بات کر سکتی. آپ گالیاں نکالیں ماؤں بہنوں کو, اس کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے کتابیں اٹھائیں اور ہماری خواتین کو مارنا شروع کر دیا. یہ وٹس دس؟ یعنی بجٹ کی کتابیں آپ اٹھا کر پھینک رہی ہیں ہماری سائٹ پر اور خواتین کے نشانے. لیکن عالیہ صاحبہ ہم جب اس پہ بات کریں گے تو ہم وہ دیکھیں گے جو ہمیں ابھی تک ویژولز دونوں طرف سے نظر آ رہے ہیں, اس پہ علی اوان صاحب ہمیں گالیاں دیتے ہوئے اور کتاب بجٹ کی مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ایسا کیا جا رہا تھا تو کسی اور طریقے سے احتجاج. یہ خیال ہے کہ دونوں طرف سے گالیاں جو ہے علی نے بعد میں نکالی ہیں, پہلے وہاں سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا. لیکن اگر دوسری طرف سے ہوا بھی, آپ مذمت کرتی ہیں ویسے؟ میں بالکل جی, یہ اسمبلی کا فورم ہے, اتنے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ کیا حرکت ہے کہ آپ ہماری ماؤں بہنوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہماری خواتین کو مار رہے ہیں. جس دن بجٹ پیش کیا گیا اس دن مجید نیازی صاحب آپ کی حکومتی بینچوں سے
وہ جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے اوپر جس قسم کے جملے کا صرف خواتین اراکین آپ کی طرح تب بھی موجود تھیں, تو اس کے اوپر تو زرتاج گل بھی مسکرا رہی تھیں, اور خود ملکہ صاحبہ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں. ان کو آج جو چوٹ لگی ہے اس سارے ہنگامے میں, کوئی ڈیزرو نہیں کرتا آپ لوگوں میں سے کہ اس طرح کی سچویشن سے گزرے. کوئی بھی اراکین قومی نہیں, بالکل نہیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں, دیکھیں جب آپ نے یہ دیکھا تھا کہ خواتین نے وہاں کون سے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے, آپ نے یہ دیکھا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی وہاں پر. پلے کارڈ کے اوپر بھی اگر ہو رہا ہے ان کے پلے کارڈز کے اوپر, مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ احتجاج کریں, ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے, آپ نے جو کہنا ہے آپ کہیں, بٹ بات یہ آپ نے بجٹ تو پڑھا ہی نہیں ہے. آج جو آپ یہ سارا کچھ کریں, بلکہ ایک سیکنڈ میں ان سے پہلے پوچھ لوں, سندھ اسمبلی کے اندر تو بجٹ ابھی شروع نہیں ہوا تھا, تو اب آپ لوگوں کی اپوزیشن وہاں پر ہے, وہاں پہ بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا. معیار تو ایک رکھیں آپ, میں ایڈ کر دوں, اگر آپ کو پتا ہو ہم نے پہلے شیڈو بجٹ پیش کیا ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے کسی نے شیڈو بجٹ پیش کیا, یہ کوئی تجاویز لے کر آئے, انہوں نے کچھ بتایا, انہوں نے کچھ کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک آپ آتے جائیں بجٹ کی تقریر شروع, ایک شیڈو بجٹ آپ لوگ بھی پیش کر دیتے, اس کے بعد آپ شور مچاتے رہتے, اسی طریقے سے نہ تنقید کر سکتی آج حکومت. دیکھیے میں تو خود اسمبلی میں موجود تھا کل بھی اور آج بھی. پہلی بات تو میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ کہ وہ ان کی طرف آئی, وہ خواتین ان کی طرف نہیں گئی, جس میں ہمارے ایم این اے شاہدہ رحمانی صاحب موجود تھے, ٹھیک ہے. مطلب ان کا سائڈ ضرور تھا مگر ان کے بینچوں پہ نہیں گئی, یعنی انٹرنس جو ان کا گیٹ تھا اس پہ یہ خواتین کھڑی تھی. یعنی جیسے تھی ہمارے بینچز کے انٹرنس اس طرف سے, ان کے وہ سامنے سے, تو اس سے انٹرنس بھی وہ خواتین کھڑی تھی. ان کی بینچوں کے ظاہری بات ہے پورا ہال تو نہیں ہے نا جہاں بینچ ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ جو جس طرح وہ پلے کارڈ وہ پھاڑ رہی تھی, اور یہی خاتون تھی جس نے کہا اسرائیل کو تسلیم کرے, یہ وہی خاتون غالباً, ٹھیک ہے. وہ آپ نے خود دیکھا, میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد آج کا بھی واقعہ ہمارے سامنے, جب وہ آپ نے 3 گھنٹے کل میں دوبارہ ریپیٹ کروں محترمہ کے سامنے, جب وہ 3 گھنٹے کل مذاکرات ہوئے یا بات چیت ہوئی ہے, تو فضول کا ٹائم پورا پاکستان کا اسمبلی کا جس پہ کروڑ روپے خرچ آتا ہے, میں مجھ پر اور ان پر تمام لوگوں کے اوپر, وہ قسمت میں جا رہے تھے. چلو آج ہو گیا, ہم نے سکون کا سانس دی, چلو آج ہوگا اجلاس پرسکون, آج پھر ہوئی. اچھا اس کے بعد میں آئی وٹنس ان کا تو میں ان کی ہوئی ہے علی نواز صاحب کی, اور وہ ایم این اے جو, اور شروع کس نے کیا, شروع کا مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا. بہرحال تو میں ہوں, میں بھی ادھر نزدیک پہنچ گیا, بلکہ میں نے کھینچا, انہوں نے لکھا, مجھے نام نہیں تھے, میں نے جو ہے ان کو میں نے کھینچا بھی کہ مطلب آگے بڑھنے نہیں دیا. پھر وہاں سے علی نواز صاحب نے جو بک دے مارا, یقین کریں گے میرے منہ سے اگر میں تو ایک مرتبہ پھر بال بچ گئے. اور ہم حنا صاحبہ کی طرف اور یہ جا کے اس پہ لگا, اور ساتھ میں جو ہمارا نیشنل اسمبلی کا فوٹوگرافر ہے وہ بیچارہ گر گیا, پلٹ کے پیچھے گر گیا. اب سوال یہ, بک اس نے مارا یا انہوں نے مارا, جس نے مارا, کیا یہی ہم پاکستان کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. اور یہ سوال ویسے آپ سب سے بھی اٹھتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ سب نے کردار کرنا ہوتا ہے ادا, لیکن حکومت سے ایک سوال میں آپ سے اسی پہ ایڈ کرتے ہوئے, خود مندوخیل صاحب کے ساتھ ایک ٹی وی ٹاک شو میں کیا ہوا, اور ہم اس انتظار میں تھے کہ فردوس صاحبہ کی ایک اس کے اوپر وضاحت تو آ گئی کہ انہوں نے ان پہ کچھ جوابی الزامات لگائے, لیکن کوئی پارٹی بھی کوئی پوزیشن لے گی, کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا کوئی واقعہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. ایک منفرد کام یہی کہ ہم نے کبھی حکومت کو اپنے بجٹ اجلاس میں احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر مجید صاحب کے بارے میں کل آپ کے یہاں پہ رکن پی ٹی آئی کے کہہ کے گئے کہ نہیں پارٹی کچھ دیکھے گی کہ کیا ہوگا, لیکن کل کے اجلاس میں پھر وہی انداز اپنائے ہوئے تھے آج بھی. تو آپ لوگوں کو فکر ہے اس بات؟ میں صرف ایک بات کہوں گی, ایٹ لیسٹ مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ قادر صاحب نے اس بات کو, میں آتی ہوں, قادر صاحب نے اس بات کو تو مان لیا ہے کہ وہ ہماری سائٹ پر آئی تھی, وہ ہماری سائٹ پر آئی تھی. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, احتجاج کریں, آپ اپنی طرف کریں. آج آپ کتابیں اٹھا کر ہماری عورتوں کو ماریں, اور پھر آپ یہ سوچیں ہمارے لیڈر, میرے لیے مشکل ہے اس چیز کو انالائز کرنا, کیونکہ آپ اور مندوخیل صاحب دونوں موجود تھے. جو وہ بات کہہ رہے ہیں مجھے اس کو بھی سننا جواب بھی کہہ رہی ہے, مجھے یہاں بٹ کے شامل کرنے دیں. ان کی تربیت, اچھا وہ حنا صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو, بالکل نہیں, میں آپ کو ایک سیکنڈ روکوں گی, میں ایک سیکنڈ, میں چاہتی ہوں وہ موجود تھے یا نہیں تھے, مجھے اپنا نہیں حنا صاحبہ میں آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ. آپ سے یہ جاننا ہے کہ حکومت بہت واضح طور پہ الزام لگا رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا, آپ لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ بجٹ حکومت نے اس طرح کا پیش کر دیا کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں, اس لیے شور شرابہ آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, جس طریقے سے وزیر خزانہ کا آپ لوگوں نے بجٹ تقریر کے دوران شور شرابہ کیا. آپ کا کیا رسپانس ہے اس پہ؟ بالکل, عالیہ حمزہ صاحبہ سے پوچھ رہی ہیں, اور یہ میں ابھی خبر بھی پڑھ رہی تھی کہ ملکہ بخاری صاحبہ میری بڑی آنریبل ممبر ہیں, کہ ان کو کوئی
कोई बुक पढ़ी है तो मुझे ये प्लीज़ बताएं कि आज जो असेंबली सेशन था उसको स्पीकर ने मुलतवी इसलिए किया कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी एक फ्लाइंग किताब आ रही थी। तो मेरी बात सुने, एज अ ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की इतनी राइट नहीं है कि उनके इर्द गिर्द लोग भी हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कल भी इनके स्पीकर ने जानबदारी शो की और जानबूझ के जो सेशन है उसको मुलतवी कर दिया। आज आलिया हमजा साहिबा मुझे बताएं कि अली नवाज अवान साहिबा ने जिस तरह माँ बहन की गालियां दी हैं ऐवान में पार्लियामेंटेरियन होते हुए, क्या ये इसको जस्टिफाई करती है? दूसरी बात, इन्होंने ये बात की कि हमारी साइड पे खवातीन प्ले कार्ड्स लेके खड़ी हुई थी। तो प्लीज़ मुझे बताएं आलिया कि अगर आपकी साइड पे भी खड़ी हुई थी खवातीन प्ले कार्ड्स लेके, तो आप लोगों का ये बनता है कि आप अटैक करें मरियम औरंगजेब पे या किसी और पे? ये तो गुंडागर्दी वाली की प्रॉपर जैसे बुलीज नहीं होते कि क्योंकि हमारी साइड पे पार्लियामेंट पे खड़ी नहीं है प्ले कार्ड्स लेके तो इट्स ओके कि हम उनको अटैक करें, इट्स ओके कि हम उनको माँ बहन की गालियाँ दें, इट्स ओके कि हम किताबें उठा के फेंकें। फिर जैसे आपने अब्सा ये बात रेस की कि बिलावल पे भी ये लोग कल, हालांकि बिलावल से कई चीज़ों पे हम नहीं करते होंगे अग्री, लेकिन जिस तरह की बातें इन्होंने की और फेमिनिस्ट कमेंट्स रेस किए, तो मैं बिल्कुल इस बात को, चाहे मैं हूँ, चाहे आलिया हो, चाहे PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी, कोई भी पार्लियामेंटेरियन ईवान में किसी भी जगह खड़ा हो, जाती हूँ। वापस आ रहे हैं आलिया साहब, ये सारे सवाल आपने जो पूछे उनसे पूछते हैं कि स्पीकर साहब ने आपने इजलास क्यों किया, कि अगर ऑपोजिशन लीडर जब खिताब कर रहे थे तो उस दौरान इतनी मुश्किलात तो बन गई ना कि उनको हिसार में लेना पड़ा और उसके बाद उनकी तकरीर हुई। बात जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज जो कौमी असेंबली में हुआ। अब इस बारे में हमारे सामने दो तरह के बयानात हैं। एक तो जो विजुअल्स पे आप लोगों ने देखा अली नवाज अवान साहब और फिर आलिया साहबा ब्रेक में हमसे शेयर कर रही थी, और उनका ख्याल ये है कि अली गौहर साहब ने आगाज़ किया नून लीग के इस गालियाँ देने का, जिसके बाद अली नवाज अवान ने भी ये तरीक़ाकार अपनाया और उसके बाद जो हुआ उसने तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनके लिए उनके हवाले से कोई अच्छा जो है वो तासुर नहीं छोड़ा है। हिना बट साहिबा, हम चाहते हैं आप मुकम्मल कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, इससे जो नुकसान हो रहा है वो तो पूरे एक जमहूरी अमल को, एक पार्लिमानी निज़ाम को हो रहा है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा कि जब अवाम जो है वो सवाल उठा देंगे कि ये लोग हैं जिनको हम वोट देकर असेंबलियों में भेजते हैं? देखिए, ये तो अवाम को आज जितने भी क्लिप्स हैं, अभी आलिया साहिबा भी शेयर करेंगी, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि इनका जो तब्दीली का असल चेहरा है ना, जो ये कहते थे वो सामने आ गया है। इमरान खान साहब के हुक्म पे ये बताएंगी कि कैबिनेट की मीटिंग भी हुई और इमरान खान ने इन सबको बुला के कहा कि आपने जाके एहतजाज करना है पार्लियामेंट में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को स्पीच नहीं करने देनी। और मुझे बताएं कि ये दुनिया की पहली हुकूमत है जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज करी है। आप सब मिनिस्टर्स को देखें, शीरी मज़ारी, ज़रताज गुल, सब के सब, शफकत महमूद साहब, सारे के सारे मिनिस्टर्स सामने खड़े हुए हैं और एहतजाज करें अपोजिशन के खिलाफ। जिंदगी में आप पूरी पार्लियामेंटेरियन हिस्ट्री देख लें, हमने नहीं देखा कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन के खिलाफ उनके मिनिस्टर्स खड़े होकर एहतजाज करें, इस तरह बजट की बुक्स भेजे। पहली चीज़। दूसरी बात कि अपोजिशन की राइट होती है कि अपोजिशन प्ले कार्ड्स करे या अपनी एहतजाज करे। हुकूमत या मिनिस्टर्स को हमने नहीं देखा कि इस तरह सामने आके अपोजिशन में एहतजाज करें। ये आलिया साहिबा बताएंगी कि इमरान खान ने मीटिंग चेयर की थी और इमरान खान ने सबको कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को स्पीच नहीं करने देनी, क्योंकि शहबाज शरीफ वो चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं कि इस जो बजट के अंदर जो चीज़ें कोताही इस हुकूमत ने जो गलत चीज़ें की हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को स्पीच ही नहीं करने देनी। इसलिए इमरान खान ने इनको बुला के ऑर्डर्स दिए। और जमहूरियत की आप बात करती हैं, ये तो है ही फैसिस्ट हुकूमत। ये लोग तो, इमरान खान साहब लास्ट टाइम ये बात कर रहे हैं, मैंने फवाद चौधरी साहब की देखी भी बात, और शहबाज गिल साहब भी कल किसी टॉक शो पे कह रहे थे कि क्योंकि इमरान खान को स्पीच नहीं करने देते। तो मेरी बात सुनिए, इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम कब स्पीच की थी? 3 महीने पहले जब वो स्पीच में आए थे ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने, जाली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने, तब ऑपोजिशन मेंबर्स थे ही नहीं। फ़लस्तीन वाली इतना इंपॉर्टेंट इशू हुआ, इमरान खान साहब असेंबली में आए ही नहीं। TLP की रेजोल्यूशन वाला इशू हुआ, इमरान खान साहब असेंबली में आए ही नहीं। तो मेरी बात सुनिए, इमरान खान साहब तो असेंबली में तब जब आए तब हम कोई इनके अगेंस्ट बात रेस करें। ऑपोजिशन लीडर ने तो कहा भी नहीं कि वो एक शहंशाह आजम है इमरान खान साहब, जो कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस हो और ऑपोजिशन एहतजाज ही ना करे मेरी स्पीच में। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, इनको शोर बचाने दे, मैं स्पीच कर लेता हूँ।
پھر بھی اسد ٹھیک ہے، پھر بھی ان کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی اتنی جانبداری دکھائی اور کل بھی اسپیچ ہالٹ کی اور آج جو انہوں نے خطاب اور یہ الزام بھی آپ لوگوں کی طرف سے سامنے آیا اسپیکر صاحب کے اوپر، بار بار شہباز صاحب بھی ان کو کہتے رہے کہ میری طرف دیکھ کر بات کریں مجھ سے. اب یہ الزام عالیہ صاحبہ آپ لوگوں کی حکومت کے اوپر آج نہیں لگ رہا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے انڈورس کیا جاتا ہے اس طرح کے رویے کو. اس سے پہلے ہمارے سامنے ہم کوئی سیاسی بیان بازی کی بات نہیں کرے، ایک بڑے سینئر صحافی ہیں انہوں نے بات کہی کہ ان کے سامنے کا واقعہ ہے. ایک آپ لوگوں کے پنجاب سے وزیر ہیں جو بڑے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، تو جب وہ کمرے میں داخل ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دیکھ کے کہا کہ وہ میرا ٹائیگر آ گیا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی شاید کسی چیزوں پہ جواب طلبی بھی ہوتی ہوگی وہ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کیا پرائم منسٹر صاحب کے احکامات تھے کہ شہباز شریف صاحب کو نئی تقریر کرنے دینی؟ پرائم منسٹر صاحب صرف ایک بات ہمیں کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ذاتیات پر نہیں اترنا. پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ایسی تربیت دی ہے کہ ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں. پرائم منسٹر صاحب کی ہمیں یہ تربیت ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے گا تو ہم چھوڑیں گے تو اس کو بالکل نہیں، لیکن ہم آداب میں رہتے ہوئے. ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا جس طرح کی گالم گلوچ جو پی ایم ایل این کا شیوا ہے. یہ آپ سیاست میں دیکھ لیں، گالم گلوچ کس نے انٹروڈیوس کروائی، اس کا سیرا پی ایم ایل این کو ہی جائے گا. گنڈا گردی اپنے اوپوننٹس کے اوپر اٹیک کرنا، مقدمے بنانا، گالم گلوچ کرنا، ان کو مارنا پیٹنا. دیکھیں میری ایک بات سنیں، مارنا پیٹنا یہ ساری نون لیگ کی سیاست ہے اور وہی سیاست آج انہوں نے وہاں پر دکھائی، بجٹ والے دن دکھائی. بالکل نہیں اثر ہو گیا. ہم پتھر کا جواب اینٹ سے دینا جانتے ہیں. یہ وہ بھول رہے ہیں کہ یہ اب وہ والی اپوزیشن نہیں ہے کہ یہاں پر حکومت اور اپوزیشن مکمکا کرے گی. یہ وہ بھول رہے ہیں. اگر یہ ماں بہن کی گالیاں ہمیں دیں گے تو ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گا. اگر یہ ہماری سائٹ پر آئیں گے، ہمارے وزیر اعظم کو اگر یہ کچھ کہیں گے تو یہ تیار ہیں کہ ان کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک وہاں پر نہیں ہونے لگا. لیکن آپ کو آپ ہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا. بات صرف اتنی ہے، آپ بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے میں تو ورڈ بائی ورڈ بتا سکتا ہوں کہ کیا شہباز شریف صاحب وہاں پر آ کر مطلب ان کی فرسٹریشن کا لیول یہ تھا. ان کو پتا تھا بجٹ عوام کے حق میں، ان کو پتا تھا بجٹ فرینڈلی ہے، بزنس فرینڈلی ہے، ان کو پتا تھا پاکستان کے معاشی اعداد اچھی ہیں، ان کے پاس کرنے کو کوئی بات نہیں تھی. اسی لیے شہباز شریف صاحب اتنے لوگوں کے جھرمٹ میں وہاں پر آئے. ایک سیکنڈ میں لاسٹ بات کر لوں. اتنے لوگوں کے جھرمٹ میں وہاں پر آئے اور آ کر انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ گورنمنٹ کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کریں، ان کے بندے ہمارے لوگوں کو. بات صرف اتنی ہے، آج ہمارے قومی اسمبلی والا ماحول نہیں بناتے کوشش کر کے یہاں پہ. مجھے ایک چیز ایڈ کرنے دیں عالیہ صاحبہ، وہ یہ ہے کہ نہیں آپ کے اسمبلی کے اندر تو کس نے کیا کہا، اس کے جواب میں کیا ہوا وہ ہم دیکھ چکے اور بات بھی ہو رہی ہے. آج وزیر انفارمیشن منسٹر فواد صاحب جب آئے تو وہ تو کسی کو ریاکشن دینے نہیں آ رہے تھے. انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ گوال منڈی میں پٹھو گرم کھیلنے کے پتہ نہیں جو کھیلتے تھے وہ آج پولو دیکھ رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے. کیا یہ حکومت کو زیب دیتا ہے رویہ؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں میری بات یہ تو آپ لوگوں کے الفاظ ہیں، میں بتاتی ہوں. تو مجبور نہیں کیا کسی نے. نہ جی، میں تو اس پہ بتاتی ہوں. آپ ہمارے اوورسیز پاکستانی سے $29 بلین یہاں پر لیں، پیسوں پر ان کے ملک چلے خون پسینے پر، اور آپ ہی کہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو ناروبال کی سیاست کا کیا پتہ ہے یا ملکی سیاست کا کیا پتہ ہے؟ جواب تو ہم نے ان کو اس بات کا دیا تھا کہ آپ گوال منڈی میں رہنے والے، آپ کو وہاں جا کر اگر آپ پولو کھیلیں اور آپ کو ان چیزوں کا آپ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو آپ کو ہم یہی جواب دیں گے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ ہم دیں گے. اور اگر آپ ان کے اگینسٹ آپ کوئی بات کریں گے تو ہم آپ کو آپ کی ہسٹری ضرور یاد کرائیں گے. اور میں کہتی ہوں فواد چودھری صاحب نے احسن اقبال صاحب کو جواب دیے، اگر وہ یہ بات اوورسیز گوال منڈی میں پٹھو گرم کھیلنے میں ویسے کیا اعتراض؟ نہیں، ہمیں تو یہ کہ عوام کے پیسوں سے وہاں بیٹھ کر پولو نہ کھیلیں، عوام کا لوٹا ہوا پیسہ یہاں پر واپس کریں. رسپونڈ کرنے کے لیے مجھے قادر صاحب کو شامل کرنے دے رہے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. قادر صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ، پیٹو گول میں آؤں گی آپ کے پاس. میں آپ کے پاکستانی سے نہیں ہے، ذاتیات پہ اٹیک ہے. دیکھیں المیہ یہ ہے قادر صاحب کہ قومی اسمبلی میں جو ماحول کی ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں مجھ سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہا ہے یہاں پہ حالات. آپ جو بنیادی سوال ہے، آپ لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں، آپ کو بھی آپ کے حلقے کے لوگوں نے بڑا اعتماد کا اظہار کیا آپ کے اوپر، لیکن کل کو آپ لوگ اگر اس ساری سچویشن سے عوام کا ٹرسٹ ہی اٹھ جاتا ہے ایوان میں بیٹھے ہوئے ان کے نمائندوں سے، تو اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ یہاں بحث ہو رہی ہے، سب ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے اوپر الزام کر رہے ہیں. دیکھیے بہت ساری باتوں سے میں حالیہ صاحبہ سے میں متفق ہوں.
کہ اگر وہ برا بھلا کہے تو یہ بھی برا بھلا کہے، ٹھیک ہے، یہاں تک صحیح ہے. اگر آپ نے وزیر خزانہ کو تقریر نہیں دی، ہم بھی نہیں کرنے دیں گے. مگر سوال یہ ہے کہ سندھ میں جو آج بجٹ پیش ہو رہا تھا وہ تو ابھی سٹارٹ ہو رہا تھا. وزیر اعلیٰ یا وزیر خزانہ جو بجٹ پیش کر رہا تھا، وہ جو سٹی آئیں یہ سارے بجٹ، اچھا یہ ساری چیزیں کر کے یہ بجٹ کا اجلاس ہے کیوں، کس لیے؟ یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے بجٹ پیش کیے. آپ ایک پھلدار درخت ہو، حکومت ایک پھلدار درخت ہوتا ہے، ان کو جھکنا پڑتا ہے. اور یہ صحیح میں ہنا بٹ صاحبہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی پہلی حکومت ہے جو اپوزیشن کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. بھائی آپ ایک پھلدار درخت ہو، آپ نے ایک بجٹ لایا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے بجٹ عوام کش اور بجٹ نہیں لایا ہے، ہم نے صحیح بجٹ لایا ہے، تو آپ اپوزیشن کی تنقید بھی سن لے اور ان کی جو تجاویز ہے وہ بھی سن لے، اور اس کے بعد جو پاس ہونا ہے وہ آپ پاس کر دیں گے اگر آپ کے پاس وہ ساری مطلوبہ تعداد ہے. اب سوال یہ کہ مقصد کیا ہے اس اجلاس کا؟ میں تو پچھلے 15-20 دن سے جو اجلاس اٹینڈ کروں، میں تو یقین سمجھو میں تو اپنا ٹائم ضائع کروں. اور اگر یہی اجلاس ہو میں خانہ پوری کے لیے آتا رہوں گا، میں تو اپنے حلقے میں بیٹھوں گا. میں تو 2 دن جو چھٹی ہوتی ہے ہفتے اتوار کو، میں ابھی پچھلے ہفتے بھی ڈائریکٹ جب میں کراچی پہنچا ہوں تو میں سیدھا حلقے میں گیا ہوں. سوال یہ ہمیں بجائے اس مچھلی بازار میں بیٹھنے کی ہمیں اپنے حلقوں میں کام کرنا چاہیے. اور بجٹ کا مقصد کیا ہے؟ پیش کرتے ویسی آرڈیننس پیش کرتے رہتے، ایک آرڈیننس کے ذریعے پاس کر دے ہمیں کیا. لیکن سوال یہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، نہ حکومت کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، نہ ہم اس کو یہ چیز کر رہے ہیں کہ وہ چیز آخری لمحات میں ان سے رسپانس کا آپ سے قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ یہ جواب صرف ایک آخری سوال ان سے لے عالیہ ملک صاحبہ سے کہ کل جو 3 گھنٹے کے پورا اجلاس پورے MNAs بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ مذاکرات ہو رہی تھی، ہم تو خوش ہو گئے، چلو سی اب دوبارہ شروع ہوگا. بولے نہیں اب کل ہوگی، 3 بجے ہوگی، پھر 3 کے بجائے 4 ہو گئے. تو وہ کیا 3 گھنٹے جو پاکستانی عوام کو اور اپنے ضائع کیے اور کروڑوں روپے ضائع کیے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ دوسرا، جو ڈپٹی اسپیکر ہیں قاسم سوری صاحب کے خلاف بھی مشترکہ طور پہ اپوزیشن نے کہا کہ عدم اعتماد لے کے آئیں گے. اس دن متعدد بل پاس ہو گئے اور اپوزیشن کو نہ بولنے کا موقع دیا. اس میں تو کوئی گالیاں، کوئی کتابیں مارنا انوالو نہیں ہے. یہ بہت ہی بنیادی جمہوری باتیں ہیں پارلیمانی نظام کو چلانے کے لیے. آپ لوگوں کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اس کو چلنے نہیں دے رہے. میں ایک چھوٹی سی بات اس میں بتا دوں. دیکھیں رولز آف بزنس ہوتے ہیں. رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ جو بل کبھی بھی سیشن میں تب تک پیش نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ڈسکس نہ ہو. اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. 21 بل ہم نے پاس کیے جس میں اینٹی ریپ بل، خواتین کو ہم نے حقوق دینے تھے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسے بل اس دن ہم نے پاس کیے. 6 مہینے سے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں انڈر ڈسکشن تھے. اپوزیشن کے لوگ ان اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ ہیں. ہمیں افسوس یہ ہے کہ آپ عوام کے سامنے پوائنٹ سکورنگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ عوام کو کیوں بے وقوف بناتے ہیں؟ جب آپ کے پاس 6 مہینے تھے ان بلز پر ڈسکس کر، ووٹنگ ہوتی ہے، آپ وہاں پر ان کو نیگیٹ کرتے، آپ وہاں پر ان کے اندر اپنی سجیشنز دیتے، اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں لے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں ان کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے. آپ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. 6 مہینے آپ ان کو ڈسکس کرتے رہے، آپ ان کمیٹیز کے پیسے لیتے رہے اور اس کے بعد آپ آ کر پروٹیسٹ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ان کا بہت شکریہ آپ کا عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، قادر مندوخیل صاحب، ہنا پرویز بٹ صاحب، تینوں نے پروگرام میں شرکت کی. بات وہیں کی وہیں ہے. حکومت کہتی ہے کہ ان کی طرف سے اس چیز کا آغاز ہوا، اپوزیشن کہتی ہے ان کی طرف سے. لیکن اب سوال یہی ہے اور بنیادی سوال یہی ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ عوام کا جو ان کی طرف سے منتخب نمائندے پارلیمان میں بیٹھے ہیں انہی سے ان کا یہ طریقہ کار دیکھ کے اعتماد اٹھ جائے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.